السلام علیکم جی. تو ناظرین ابھی ہم بات کریں گے کہ 15 اکثر لوگ 15 پہ کال کرتے ہوئے بہت زیادہ ڈرتے بھی ہیں، کیونکہ ان کو یہ لگتا ہے اگر ہم کال کریں گے کسی کرائم کے خلاف جو ان کی آنکھوں کے سامنے ہو رہا ہوگا، تو اگر وہ کال کریں گے تو اس کے اگینسٹ پولیس والے اسے ہی ہراس کریں گے اور کہیں گے کہ ایز اے آپ وٹنس کے طور پہ آئی وٹنس کے طور پہ اپنی اس میں شہادت بیان کریں یا اپنا ایک ورچن ریکارڈ کریں. تو لوگ اس سنیری میں بہت ڈرتے ہیں. تو 15 ایکچولی قانون ہے کیا، اور اس میں جو انفارمر ہوتا ہے اس کی کس حد تک سیکیورٹی ہونی چاہیے، اس کا کیا کنٹریبیوشن ہے یا اس کو کیا لیگل ریمیڈی اویلیبل ہے، اس پہ سارا بات کریے گا. جزاک اللہ، آپ نے مدعو کیا مجھے اپنے پروگرام میں. اچھا 15 پہ کال جو ہوتی ہے وہ ویسے جنرل لا تو یہ ہے کہ کوئی بندہ بھی کر سکتا ہے، کسی ٹائم بھی کر سکتا ہے. اس کو آپ لنک کر کے 154 CRPC کے ساتھ پڑھیں گے تو تب آپ کو سمجھ آئے گا. دیکھیں 154 CRPC یہ کہتا ہے کہ کسی بھی کرائم کو ہوتے ہوئے کوئی بھی بندہ دیکھے وہ رپورٹ کرے متعلقہ SHO کو، متعلقہ پولیس کو، اور فوری طور پر متعلقہ پولیس آفیسر FIR درج کر کے اس کی انویسٹیگیشن سٹارٹ کر دیں. اکثر اوقات یہاں دیکھنے میں آیا ہے ریسنٹلی کہ 15 پہ بہت ہی زیادہ فیک کالز ہو رہی تھی، جس پر جو متعلقہ پولیس اسٹیشنز ہیں وہ FIRs دینا شروع ہو گئے، کوئی فیک کال انہیں آتی ہے. تو اب آپ نے ایک جینون انسیڈنٹ رپورٹ کیا اگر 15 پہ، تو پھر ایسی صورتحال میں کسی صورت آپ کے اوپر FIR نہیں درج کی جا سکتی. FIR یہ درج کس چیز کی کرتے ہیں؟ یہ FIR درج کرتے ہیں سیکشن 25 ٹیلی گراف ایکٹ کی. اگر اس کی آپ ڈیفینیشن پڑھیں 25 سیکشن 25 ٹیلی گراف ایکٹ، تو اس میں کہیں بھی یہ نہیں لکھا ہوا کہ ایک بندہ اپنی لافل انفارمیشن دے رہا ہے ایک پراپر طریقے سے 15 کو ایک انسیڈنٹ رپورٹ کر رہا ہے اس کے خلاف 25D کا پرچہ ہو جائے. اسی وجہ سے جتنی زیادہ ان FIRs دی پولیس نے 15 کال کرنے والوں کے خلاف، زیادہ تر اس میں یہی رزلٹ آیا کہ FIR تو ہو گئی لیکن لیٹر آن وہ لوگ بری ہو گئے. جی بالکل، ہم نے بھی روزمرہ میں دیکھتے ہیں اکثر گلی محلوں میں لڑائی ہو رہی ہوتی ہے میاں بیوی کے درمیان، تو ہمسایہ جب سنتا ہے تو 15 پہ کال کرتا ہے. اس کا مین ہمسائے کا ایک نیک انٹینشن یہ ہوتی ہے کہ اس طرح کا جو ڈومیسٹک ویلنس ہے یہ فنش ہو سکے. جب 15 کی کال کے بعد پولیس آتی ہے وہاں پہ وقوع پہ، چونکہ وہ میاں بیوی ہوتی ہے، وہ آپس میں کہیں نہ کہیں کمپرومائز کر جاتے ہیں کہ ہم بات کو مزید آگے بڑھائیں نہ. تو ایسی صورتحال میں جو انفارمر ہے وہ بھی آن رائٹ ہوتا ہے اور وقوع بھی جینین ہوتا ہے. جب وہ دونوں آپس میں مل جاتے ہیں تو ایسی صورت میں پولیس کو بجائے کہ معاملے کو مطلب پولیس کا آنے سے ہی معاملہ حل ہو جاتا ہے، تو لیکن اس تمام کے باوجود پولیس کسی نہ کسی ایک کو اٹھا کے لازمی لے کے جاتی ہے، کہ چاہے وہ انفارمر ہو یا اس میاں بیوی ہو. تو اس سینیریو میں کیا قانون میں کوئی ایسی گنجائش ہے کہ آیا کہ معاملہ سلوشن کی طرف جا رہا ہے تو پولیس لازمی ہی کوئی نہ کوئی کارروائی کرے؟ ایسی صورتحال میں پولیس کو کبھی بھی کارروائی نہیں کرنی چاہیے اور نہ ہی قانونی طور پر وہ کارروائی کر سکتی ہے. کیونکہ دیکھیں جس بندے نے انسیڈنٹ رپورٹ کیا ڈیفینیٹلی اس کے پاس کوئی نہ کوئی ایویڈنس بھی ہونے چاہیے. اور آپ بھی، میں پبلک کو بھی یہی کہوں گا کہ جو بندہ کوئی انسیڈنٹ رپورٹ کرتا ہے تو اس کی آج کل تو ہر بندے کے پاس موبائل موجود ہے، ساری چیزیں موجود ہیں، تو اس کی کوئی ایویڈنس لازمی رکھے اپنے پاس کہ یہ انسیڈنٹ میں رپورٹ کرنے جا رہا ہوں. تو ایسی صورتحال میں نہ تو متعلقہ پولیس آفیسر آپ کو کہیں لے کے جا سکتا ہے، نہ آپ کو پابند کر سکتا ہے، اور نہ ہی آپ کو یہ کہہ سکتا ہے کہ آپ آئیں تھانے چلیں اور وہاں جا کے مجھے یہ بات بتائیں. آپ کسی صورت اگر کسی پولیس آفیسر کی ہراسگی کا شکار ہو رہے ہیں جو آپ کو ہراساں کر رہا ہے، تو اس پولیس آفیسر کے خلاف بھی 15 پہ کال کریں، اس کے خلاف ریٹن کمپلینٹ لانچ کریں متعلقہ SHO کو، اس کی ہائر اتھارٹیز کو، تاکہ آئندہ وہ کسی شریف شہری کے ساتھ ایسی حرکت نہ کریں. جی نزاک صاحب، آپ کا بہت شکریہ.